بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی ہم آیت نمبر 5 پہ پہنچ گئے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، فَإِذَا میں یہ فا جو ہے یہ اب حرف عطف ہے، اذا جو ہے یہ ظرف کہلاتا ہے، اور جب یہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے گا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں فعل ماضی کا مطلب جو ہے وہ مستقبل میں بھی مطلب مضارع میں بھی لیا جاتا ہے گا۔ تو فَإِذَا پھر جب، جاء جا جو ہے فعل ماضی ہے، آ گیا یا آئے گا بھی ہو سکتا ہے۔ وعدو اسم ہے، اور آپ دیکھیں وعدو کے ساتھ نہ آپ کو تنوین نظر آ رہا ہے نہ ہی ال نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا پتہ چلتا ہے گا، یہ مضاف الیہ کا مضاف ہو سکتا ہے گا نا، تو آگے مرکب اضافی بن رہا ہے کیونکہ آگے بھی ہمارے کیا ہو رہا ہے، اسم آ رہا ہے گا۔ اور کون سا اسم آ رہا ہے گا، اولا۔ اولا جو ہے مبنی اسم ہے، جو ہر مطلب حرف اگر مجرور حالت میں بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تینوں کنڈیشنز کی سیم رہتی ہیں، اور ہما جو ہے اس کا اٹیچ پروناؤن لگا ہوا ہے گا۔ وعد اولا ہما، وعدہ ہما جو ہے تثنیہ کا سی ہے ان دو میں سے پہلے کا، یعنی کہ 2 مرتبہ، پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، تو ان میں سے جو پہلے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی تم نے شدید فساد مچایا زمین میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان پہ کیا ہوا، بعثنا علیکم، بعثنا فعل ماضی ہے، علیکم حرف جر ہے گا، بھیجا ہم نے تم پر، یعنی تمہارے اوپر بھیجا۔ کس کو بھیجا، عباد لنا، عباد دیکھیں اب یہ جمع مکسر ہے اسم، اور لنا حرف جر، ہمارے بندوں کو، یعنی اپنے بندوں میں سے، اور عباد کو آپ دیکھیں گے تو اس میں تنوین لگا ہوا ہے، یعنی نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی بندے، کہ سب دنیا میں جو پیدا کیے ہوئے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں گے۔ تو یہ بخت نصر کا جو حملہ ان پہ ہوا تھا، بخت نصر جو تھا وہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، ان کے مقابلے میں یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو اللہ اور رسولوں پہ ایمان رکھنے والی قوم تھی، لیکن ان کے اندر اتنے حد درجے کا فساد مچا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایک بندوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کو ان کے اوپر بھیج دیا۔ اولی بأس شدید، دیکھیں اولی بأس دونوں جو ہیں گے اسم ہیں گے، اور بأس شدید جو ہیں دونوں مرکب توصیفی بن رہے ہیں گے۔ کیسے بن رہے ہیں گے آپ دیکھ لیں، دونوں کی چاروں پراپرٹیز جو ہیں گی سب برابر ہیں، لیکن آپ دیکھیں دونوں کے اندر کیا لگا ہوا ہے، حرف جر لگا ہوا ہے، تو یہ حرف جر جو ہے یہ اولی بأسن جو ہے آپس میں کیا بن رہے ہیں، یہ مرکب اضافی بن رہے ہیں، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے اس میں بأسن میں جب 2 ذیل آئے تو شدیدن میں بھی، کیونکہ دونوں مرکب توصیفی ہیں تو یہ دونوں بھی ایکول ہوں گے۔ تو بہت سخت زور آور بندے بھیجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فجاسو فعل ماضی ہے گا، تو وہ گھس گئے، خلال الدیار گھروں کے اندر، خلال خلل جو ہوتا ہے گا درمیان میں گھسنے کو کہتے ہیں، دیار دار کی جمع ہے، اور ان دونوں کو بھی دیکھ لیں تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے گا، آپ دیکھ لیں پہلے والے میں نہ تنوین ہے نہ وہ ہے، اور آخر میں اس میں جر آ رہا ہے گا دوسرے اس میں، تو مضاف الیہ بن گیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور تھا یہ ایک وعدہ مفعولہ جو پورا ہونے والا، اور تھا جو یہ فعل ماضی ہے کانا، اور وعدن اور مفعولن یہ دونوں مرکب توصیفی بن رہے ہیں، دونوں اسم ہیں، یعنی ایک وعدہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تورات میں بھی بتایا تھا کہ جب تم نے فساد مچانا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بطور سزا یا بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دینا ہے گا جو ان کے اندر گھروں کے اندر گھس کے ان کو نکالیں گے۔ اور بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، پھر ان کو بہت ساروں کو لاکھوں کے تعداد میں قتل کیا، اور لاکھوں کو اپنے ساتھ بابل لے گیا اور وہاں ان کو قید کر لیا سزا کے طور پہ۔ اس کے بعد ایک عرصہ گزر جانے کے بعد آتا ہے کہ سائرس جنہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بابل کی سویلائزیشن پہ وہ کانکر کیا، اور ان کو وہاں سے آزاد کر کے ان کو ان کی سرزمینوں کی طرف بھیجا، اور یقیناً اس دوران میں ان کے اوپر انبیاء بھی آئے ہوں گے جنہوں نے ان کی اصلاح کی کوشش کری ہوگی، اور ان کے اندر انہوں نے توبہ کی ہوگی، اور جو کچھ بھی ان کے اندر بہتری آئی ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرمانے ثم رددنا، پھر لوٹائی ہم نے، ثم جو ہے حرف عطف ہے اور رددنا فعل ماضی ہے، لکم الکرۃ تمہارے لیے دوبارہ ایک واپسی، یعنی لکم جو ہے حرف جر ہے گا، اور کرہ جو ہے گا اسم ہے گا، علیہم ان پر، علیہم بھی جو ہے آپ دیکھیں حرف جر ہے، اور میں نے اس مرکب جاری آپ کو اس لیے خاص طور پہ لکھ دیا گا، دیکھیں
جو حرف جر ہوتا ہے وہ کسی اٹیچ پروناؤن کے ساتھ جب آ رہا ہوتا ہے تو وہ اٹیچ پروناؤن جو ہوتا ہے وہ بھی ایک اسم ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ایک مرکب جاری بن رہا ہوتا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور مدد دی ہم نے تم کو۔ اب امددنا یہ ایک فعل ماضی ہے، مدد دی ہم نے، اس میں فاعل موجود ہے۔ کم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن جو لگ رہا ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ مفعول بن جاتا ہے گا۔ اور مدد دی ہم نے تم کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہی یہ دوبارہ اس قابل ہوئے کہ دوبارہ لوٹے اپنے اس میں فلسطین، ارض فلسطین میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے تمہاری مدد کری۔ با جو ہے آپ دیکھیں یہ حرف جر ہے، اموال پہ اس کا اثر آیا گا، مجرور اسم ہو گیا گا، اور وبنین جو ہے بیچ میں حرف عطف آیا تو وبنین جو ہے وہ بھی مجرور اسم ہے، آپ دیکھیں حالت جر میں آ گیا گا، ورنہ بنون ہوتا ہے حالت رفع میں۔ تو ہم نے مدد دی تمہیں مالوں کے ساتھ ذریعے بھی اور بیٹوں کے ذریعے بھی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ، وَجَعَلْنَا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور کم جو ہے اٹیچ پروناؤن، پھر اس پہ مفعول آ گیا، اور کر دیا ہم نے تم کو اکثر نفیرا۔ اکثر آپ دیکھیں اسم میں، نفیرہ بھی اسم ہے، لیکن اکثرہ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں نہ تنوین ہے نہ اسمعال ہے، تو یہ مرکب اضافی بن رہے گا دونوں، اکثر و نفیرہ بن کے، کہ زیادہ کثیر کس میں کر دیا، نفری کے اعتبار سے، یعنی تمہاری کثرت کر دی، تمہیں ایک طرح سے مین پاور بھی عطا کی۔ یعنی یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے زمین میں فساد مچانا ہے، اور خاص طور پہ یہاں کہا گیا گا کہ تمہیں 2 دفعہ تو خاص طور پہ علوًا کبیرہ بہت بڑی فساد مچاؤ گے، اور جب اس کا پہلا وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم پر بہت سخت بندے بھیجیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بخت نصر کا وقت تھا، اور دوسرا جو وعدے کا وقت آئے گا وہ کہا جاتا ہے جب کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا نام ہے صلیب چڑھانے کے حوالے سے ان کے اتنے مخالف ہوئے، اتنے خلاف ہوئے کہ ان کو وہاں کے جو اس وقت کا رومی بادشاہ تھا اس سے کہا کہ ان کو کیا نام ہے صلیب چڑھا دیا جائے، کیونکہ وہ مان نہیں رہتے کہ یہ کسی بھی طور پہ رسول ہیں۔ ان کے اتنے سارے معجزوں کو دیکھ کر بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر جو بھیجے گئے تھے وہ حجت قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ تم اپنی یہ بدماشیاں اور یہ خرابیاں جو تم نے دین میں بگاڑ پیدا کیا گیا اور جو تم فساد مچا رہے ہو، دین کے ٹھیکیدار بن کے اپنے آپ کو دین والا کہہ کر، اور تم غلط چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال کر بیٹھے ہو اپنے لیے، اور دنیا کی شدید لالچ میں مبتلا ہو، اور اس کے لیے ہر ایک کو کاٹ کھانے کو بھی تیار ہو۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے سانپوں کی اولاد تک کہا ہے کہ تم کس قسم کے لوگ ہو۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وعظ و نصیحتوں کا ان پہ اثر ہوتا اور یہ اپنے آپ کو اصلاح کرتے، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخالفتیں اس طرح شروع کریں کہ اس وقت کے وہاں کے رومی بادشاہ سے کہا کہ ان کو صلیب چڑھا دو۔ تو ان کا عید کا دن تھا یا آتا ہے کہ، اور رومی بادشاہ نے کہا کہ آج میں تمہارے کسی ایک قیدی کو چھوڑ سکتا ہوں، اور بہت بڑا ان کا کوئی ڈاکو تھا، تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو اور عیسیٰ کو، مسیح کو جو ہے صلیب چڑھا دو۔ تو یہ ان کی حد درجے کی اپنے آپ کو بدلنے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے بجائے انبیاء اور رسولوں کو جو ہے ان کو قتل کر دینا، یہ ان کی عادت اور وہ بن گئی تھی ان کے اندر، مطلب خمیر میں یہ چیز جا چکی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حفاظت کے طور پہ آسمانوں پہ بلا لیا، لیکن کچھ عرصے بعد ان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ٹائٹس رومی جنرل کا، اور اس نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہیکل سلیمانی کو بالکل ختم کر کے، اور ان کو وہاں سے مار بھگایا۔ پھر اس کے بعد ان کو وہاں پہ یروشلم میں رہنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد جب بھی جس کے ہاتھ میں بھی یروشلم آیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں رہا، اور حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی یروشلم کی چابیاں آئیں، لیکن عیسائی راہبوں نے یہی کہہ کے دیا کہ آپ ان کو، یہودیوں کو یہاں بسنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی ان کے دور میں، عیسائیوں کے دور میں تو یہ یہود جو تھے وہ آ بھی نہیں سکتے تھے وہاں پہ، اتنے ان کی پابندی تھی، کیونکہ ان کے اندر ایسی ایک خرابی ہے گی کہ یہ جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں گے اسی کو کاٹ کھاتے ہیں گے، اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب ان کو جتنا ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا ہے گا، یہاں تک کہ جب یہ ورلڈ وار 2 میں ہولوکاسٹ ہوا، اور اس کے بعد وہاں سے درجنوں، کیا کہا جائے کہ درجنوں شپس اور ڈھیروں لاکھوں کے قریب یہ لوگ آئے ہیں، تو فلسطین میں ان کو رہنے کی جگہ بھی دے دی، لیکن
انہوں نے کیا کیا ہے گا اور کیا کر رہے ہیں. مطلب ان کے خون کے اندر یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں کہ انہوں نے فساد ہی مچانا ہے گا. ان کے اندر شدید قسم کی دنیا کی لالچ اور محبت ہے، اور دل اتنے سخت ہیں کہ کسی کے بھی خون سے ہاتھ رنگ جائیں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ جب یہ اپنی حد درجے کی علو کبیرہ پہ پہنچیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کے اوپر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دنیا کے لشکروں میں سے کچھ لشکر بھیجتا ہے گا اور ان کا صفایا کیا جاتا ہے گا. اور یہ دو دفعہ ہو چکا ہے، اور اب یہ لاسٹ ٹائم لازمی ہونا ہے گا، کیونکہ اگلی آیتوں میں اللہ فرمانے کہ جب تم پلٹو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے جیسے کہ تم خرابیاں کر رہے ہو. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہلت ملی ہوئی ہے گی، اور ان کو مالوں کے ذریعے اور ہر چیز کے ایسٹس کے ذریعے مدد کی جا رہی ہے گی، لیکن صرف اس لیے تاکہ ساری جہاں والے دنیا والے ان کا اصلی چہرہ، مکرو چہرہ دیکھ لیں کہ یہ کس حد درجے تک جا سکتے ہیں گے. اسی لیے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہسٹری میں، تاریخ میں، جب بار بار ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم ڈھانے والے لوگ اوپر آئے ہیں گے تو اصل میں یہ ڈیزرو کرتے تھے یہ سب کچھ. ان کی اپنی اندر کی حالت ایسی تھی کہ ان کو جب بھی ذرا سا بھی موقع ملا ہے گا دنیا میں اوپر ہونے کا تو انہوں نے خود اس سے زیادہ ظلم ڈھا کر دکھایا ہے گا اس دنیا والے.